السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، یہ ویڈیو جماعت ہشتم کے لیے ہے۔ جماعت ہشتم سے مراد 8ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے۔ تو پیارے بچوں، ہم پہلا سبق مناجات پڑھ چکے ہیں اور دوسرا سبق پڑھ رہے تھے، یعنی پچھلی ویڈیو میں ہم دوسرا سبق شروع بھی کر چکے ہیں، اور یہ 8ویں جماعت کے لیے اس چینل پر تیسری ویڈیو ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہاں پر، تو پیارے بچوں ہم نے پڑھیے سوچیے بولیے میں ایک چھوٹے سے پیراگراف میں ایک واقعہ دیا گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا۔ تو بچوں ہم نے جانا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کے بیٹے کی شادی کس لڑکی سے ہوئی اور اس لڑکی نے کیا کام انجام دیا تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ سے کہا گیا تھا کہ سبق کو ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ امید کرتا ہوں کہ سبق آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تو چلیے صفحہ نمبر 10 پر دیکھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے مشہور خلیفہ تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے وہ بڑی شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن خلیفہ بنتے ہی ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ انہوں نے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ترک کر دیا، اپنے سارے قیمتی لباس، سامان اور بیوی کے زیورات بیت المال میں داخل کر دیے اور انتہائی سادہ اور پاکیزہ زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے بچوں، جو پیراگراف ہم پڑھے ہیں اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ واقعے کو یہاں پر لیا گیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کے مشہور خلیفہ تھے۔ انہوں نے جیسے ہی خلیفہ یعنی خلافت ان کو ملی تو وہ بالکل اپنی زندگی کو سادگی میں ڈھال دیے، اور ایسی سادگی کو اختیار کیا پیارے بچوں کہ اپنے سارے قیمتی لباس کے ساتھ ساتھ بیوی کے پاس جو اپنی بیوی کے ساتھ جو زیورات ہوتے ہیں، پاس زیورات ہوتے ہیں، ان تمام زیورات کو بیت المال میں داخل کر دیا۔ بیت المراد یعنی بیت المال کے معنی کیا ہیں پیارے بچوں، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں، خلیفہ بننے کے بعد وہ سادہ لباس پہنتے، معمولی کھانا کھاتے اور کچے سے مکان میں رہتے تھے۔ ان کے بیوی بچوں کی زندگی بھی سادگی سے گزرنے لگی۔ وہ چاہتے تو اپنے بیوی بچوں کو لذیذ کھانے کھلا سکتے تھے، عمدہ کپڑے پہن نہ سکتے تھے، لیکن انہیں بیت المال سے رقم لینا گوارا نہ تھا۔ پیارے بچوں، خلیفہ بننے کے بعد زندگی میں عمدے سے عمدہ کھانا کھا سکتے تھے، یعنی اچھے سے اچھا کھانا کھا سکتے تھے، اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے تھے، لیکن پیارے بچوں انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی زندگی کو معمولی کھانا کھا کر اور کچے مکان میں رہنا پسند کیا۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، عید قریب تھی، سب لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے بنوا رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے بھی اپنی ماں سے نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ ماں بے چین ہو گئی، وہ شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا حال بیان کیا۔ بیوی کی بات سن کر انہوں نے فرمایا، فاطمہ، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز انتہائی ایمانداری سے بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ انہیں بیت المال میں رکھی ہوئی مشک کو سونگھنا تک گوارا نہ تھا۔ تو پیارے بچوں، ایک مرتبہ عید بہت ہی قریب میں تھی، تو بچوں نے ماں سے اصرار کیا کہ انہیں بھی نئے کپڑے چاہیے، تو وہ اپنے شوہر کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنوانے ہیں، ان کے لیے اس کے لیے کچھ رقم ہونی چاہیے۔ یہ بات لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے یہاں پہنچی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ایماندار شخصیت تھے، انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ بیت المال سے پیسے لے کر ان کی بیوی کو دیں تاکہ ان کے بچوں کو نئے کپڑے سلوا سکے، لیکن پیارے بچوں ان کی ایمانداری پر قربان جائیے، وہ ایسے تھے کہ جو بیت المال میں عطر بھی اگر ہوتا تو اس کی بو بھی نہیں سونگھتے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، ایک رات وہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے اور سرکاری چراغ جل رہا تھا۔ اتنے میں ایک
ملاقاتی صرف ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آ گیا۔ انہوں نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ منگوا کر جلایا۔ پیارے بچوں، ان کی ایمانداری دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے یہاں ملاقات کے لیے آتا ہے تاکہ ان سے ملاقات کریں، ان کی خیر و عافیت دریافت کریں۔ تو بچوں، جو سرکاری چراغ تھا انہوں نے وہ بجھا دیا اور بجھا کر جو اپنا چراغ ہوتا ہے وہ جلایا۔ تو آگے دیکھیں بچوں، تو پیارے بچوں آگے پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ یہ بہت ہی دیکھیں کتنی ایمانداری کی بات ہے کہ اگر اپنا کام ہوتا تو جو سرکاری چراغ ہے اس کو جلانا گوارا نہیں کیا، بلکہ جو اپنا چراغ ہوتا ہے اس کو منگوا کر جلایا۔ تو پیارے بچوں یہ بہت ہی ایمانداری تھی۔ اس کے بعد دیکھیں، ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ عیسائی دربار میں آ کر شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر المؤمنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا ڈالی۔ پیارے بچوں، ایک ایسا واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور خلافت میں آیا کہ ایک عیسائی شکایت لے کر آیا کہ اس کی زمین زبردستی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے نے قبضہ کی ہے۔ تو پیارے بچوں، عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ زمین تجھ تک کیسے پہنچی؟ تو وہاں پر کیا جواب ملا بچوں؟ ان کو ان کے والد نے عطا کی تھی، یعنی جاگیر کی طور پر والد نے عطا کی تھی۔ تو بچوں اس کے بعد دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عیسائی سے کہا کہ تم جواب دے سکتے ہو۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ جواب ملا کہ عیسائی نے یہ جواب دیا کہ میں قرآن کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے عباس کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، یعنی اول ہے۔ یہ کہہ کر وہ جو زمین تھی اس عیسائی کے حصے میں دے دی۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ بچوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے ایماندار تھے کہ اگر کھانا کہیں پر کھا بھی لیتے تو اس کے پیسے دیا کرتے، اور اخیر میں ان کو جو مقبرے کی زمین جو پسند آئی وہ ایک عیسائی کی تھی، انہوں نے عیسائی کو بھی پیسے دے کر 30 دینار دے کر وہ زمین خریدی۔ اس کے بعد دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے ارد گرد خوش آمدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر عالموں کو بلواتے اور ان سے نصیحت کی درخواست کرتے اور چاہتے تھے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کی رہنمائی کریں، نیکی کے کاموں میں مدد کریں، حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچائیں اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کریں۔ تو پیارے بچوں، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ارد گرد یعنی جو خوش آمدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے نعرے لگوانا، ان کی تعریفیں کرنا، وہ اپنی بڑوائی بیان کروا لینا نہیں پسند کرتے تھے، بلکہ وہ اکثر عالموں کو بلواتے کہ تاکہ عوام الناس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کریں اور نصیحتیں کریں۔ تو پیارے بچوں آگے دیکھیں صفحہ نمبر 11 پر، وہ ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے اور کسی کام کو کمتر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار
رات کو کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دفعتاً چراغ جھلملانے لگا، قریب ہی ایک ملازم سویا ہوا تھا۔ مہمان نے کہا کہ اس کو جگا دوں، بولے سونے دو۔ مہمان نے کہا میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں۔ فرمایا مہمان سے کام لینا مناسب نہیں، آپ خود ہی اٹھے، برتن سے زیتون کا تیل لیا اور چراغ کو ٹھیک کر کے پلٹے تو کہا جب میں اٹھا تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا اور جب میں پلٹا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ ان کے زمانے میں بڑی خوشی حالی تھی، لوگ ان کے پاس کثرت سے مال لاتے اور کہتے کہ غریبوں میں بانٹ دیجئے، لیکن وہ یہ کہہ کر مال واپس کر دیتے کہ حاجت مند نہیں ملتے، پھر یہ مال کسے دیا جائے۔ انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے سرائیں بنوائی، شراب پر پابندی لگائی، بے جار رسموں کو ختم کیا، غلاموں اور باندیوں کو آزاد کیا، شاہی خاندان کے لوگوں اور حکومت کے افسروں کے ظلم و ستم سے عوام کو نجات دلائی۔ ان کی خلافت کا زمانہ صرف 2 سال 5 مہینے رہا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے کم عرصے میں یہ ساری اصلاحات عمل میں آ گئی۔ تاریخ میں ایسے عادل، نیک اور پرہیزگار اسلامی حکمران کا نام ہمیشہ روشن رہے گا، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ تو پیارے بچوں، وہ ملازموں کا بھی خیال رکھتے تھے، کسی کو کمتر نہیں سمجھتے تھے اور مہمان کی اچھی خاصی مہمان نوازی کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا۔ تو پیارے بچوں، بہت سارے کارنامے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی نے انجام دیا، اور یہ ایسے اسلامی حکمران ہے جیسا کہ آپ ابھی دیکھیں، ہم 8ویں کلاس کی بک پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا جو عدل تھا، انصاف تھا، ان کی ایمانداری کی وجہ سے آج بھی انہیں دنیا یاد کرتی ہے اور ہمیشہ یاد کرتے رہے گی، تا قیامت تک یاد کرتے رہے گی۔ کیونکہ پیارے بچوں، ہم نے وہ نعت میں بھی آپ نے اشعار سنا ہوگا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو پیارے بچوں، ان کی یادیں ہمیشہ تازہ رہے گی، ان پر اللہ کی ہمیشہ رحمت برستی رہے گی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سبق، ہمیں بھی ایمانداری، دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر دیکھیں مصنف کا تعارف۔ شبلی نعمانی 1857 عیسوی میں بندول ضلع اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ 18 سال کی عمر میں عربی، فارسی اور اسلامی علوم کی تعلیم مکمل کی۔ والد کے اصرار پر وکالت کا امتحان بھی پاس کیا۔ کچھ دن وکالت اور پھر ملازمت کی، لیکن ان پیشوں میں ان کا دل نہ لگا اور وہ علی گڑھ چلے گئے۔ سر سید نے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کیا اور انہیں فارسی کا پروفیسر مقرر کیا۔ یہیں ان کے جوہر کھلے، وہ سر سید کی تحریک سے وابستہ ہو گئے اور اپنے قلم کے ذریعے اس کو ترقی دینے لگے۔ 16 سال تک علی گڑھ سے وابستہ رہے اور سر سید کے انتقال کے بعد اس نے قطع تعلق کر لیا۔ سید علی بلگرامی کی خواہش پر حیدرآباد آئے اور سر رشتہ علوم و فنون کے ناظم مقرر ہوئے۔ ندوہ کے حالات خراب ہوئے تو اس کی اصلاح کے لیے لکھنؤ چلے گئے۔ آخری عمر اعظم گڑھ میں بسر ہوئی، جہاں دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصانیف میں مصروف ہو گئے۔ ان کے مشہور تصانیف المامون، سیرت النعمان، سفرنامہ، مصر و شام و روم، الفاروق الغزالی، سوانح مولانا روم، علم الکلام، موزانہ انیس الدبیر الکلام، شعر العجم اور سیرت النبی ہیں۔ وہ بہت بڑے ادیب، نقاد، مورخ اور شاعر تھے۔ علمیت اور مذہبیت کے باوجود ان کی زبان میں سادگی، شگفتگی اور روانی پائی جاتی ہے۔ 1914 عیسوی میں ندوہ لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا مصنف یعنی سبق کے مصنف شبلی نعمانی صاحب کا تعارف۔ اس کے بعد دیکھیں صنف سخن۔ نثر کی اقسام ہے۔ صنف سخن نثر کی اقسام میں ایک قسم مضمون نگاری بھی ہے۔ یہ مضمون حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت و سیرت پر مبنی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سبق اور مصنف کا تعارف۔ تو پیارے بچوں، صفحہ نمبر 12 پر دیکھیں، سنیے بولیے۔ بچوں یہاں پر دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ انہوں نے خلافت کی ذمہ داری کس طرح نبھائی؟ پیارے بچوں، یہ آپ تحریر کر کر لکھیں، آپ کو بولنا ہے، لیکن ابھی آپ اسکول میں موجود نہیں ہیں تو آپ تحریر کر کر لکھ لیں۔ اس کے بعد دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی خلیفہ بننے کے بعد کیسے بدل گئی؟ یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو ان کی زندگی کیسے بدلی؟ سوال لکھیں، اس کے نیچے جواب لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں،
عید کے موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے کیوں نہیں بنوائے؟ اس کا جواب لکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں 14، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقبرے کے لیے زمین کی قیمت عیسائی کو کیوں دی؟ اس کا بھی جواب لکھیں۔ 5واں سوال دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا کردار آپ کو کیسا لگا؟ ان کی کون سی خصوصیات سب سے اچھی لگی اور کیوں؟ پیارے بچوں اس کا بھی جواب دیں، آپ کو کیوں خصوصیات اچھی لگی اور کس لیے لگی۔ اس کے بعد 6واں سوال دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر کیوں بھیجے؟ بیان کیجیے۔ اس کا بھی جواب لکھیں۔ 7واں سوال دیکھیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے طرز زندگی سے آپ نے کیا سیکھا؟ یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کس طریقے سے تھی آپ نے دیکھا، تو آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا، آپ کو یہ لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں اس کے بعد دیکھیں، پڑھیے لکھیے، حصہ الف میں دیکھیں ذیل کے سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ بننے کے باوجود اپنی زندگی کیسے گزاری؟ پیارے بچوں یہ تمام جو سوالات ذیل میں دیے گئے ہیں، ان سوالات کو آپ کو پڑھنے ہیں، اور پڑھ کر آپ سبق کو اچھی طریقے سے ایک بار پڑھیں، یعنی یا ویڈیو کو ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں، ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ ویڈیو کو دیکھیں۔ اس کے بعد آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا اور ان تمام سوالات کے آپ جوابات آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد حصہ بے میں دیکھیں پیارے بچوں، سبق پڑھیے اور درج ذیل جملوں کو کس نے کس سے کہا لکھیے۔ جیسا کہ دیکھیں پیارے بچوں یہاں پر، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ پیارے بچوں یہ الفاظ کس نے کہا تھا، یہ لفظ، یہ جملے کس نے کہے، یہ آپ کو لکھنے ہیں۔ حصہ بے بھی ہم یہاں تک مکمل ہوتا ہے پیارے بچوں۔ جیسا کہ 7واں سوال دیکھیں، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے، یہ کس نے کہا پیارے بچوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ تو یہاں تک کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ بچوں آپ کو جو بھی ہوم ورک دیا گیا ہے اس کو مکمل کریں، انشاءاللہ ہم جو بھی باقی کا اس سبق سے کام بچا ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں انجام دیں گے۔ تو پیارے بچوں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔